تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اے چچا تم کیوں عبادت کرتے ہو اس کی جو سن نہیں سکتا، ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، جو سن نہیں سکتا، جو دیکھ نہیں سکتا، وہ تمہیں کسی چیز سے بے نیاز نہیں کر سکتا۔ یا ابتی، اے میرے چچا، انی قد جاءنی، بے شک آیا ہے میرے پاس، من العلم، علم، ما لم یاتی کا، وہ علم جو تیرے پاس نہیں آیا۔ نبی ہیں، نبوت کا کیا مقام ہے، نبوت کی کیا شان ہے؟ ارے عام بندوں میں اگر کوئی عالم دین ہو اس کا مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے، اس کو، ایک عالم کو ہزاروں عابدوں پر فضیلت دی گئی ہے، عالم کا مرتبہ زیادہ ہے۔ ہم اس امت کے علماء تو انبیاء کے وارثین ہیں، انبیاء کے وارثین ہیں۔ علماء کا مرتبہ یہ ہے چونکہ ان کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے، فقہ کا علم ہے۔ اللہ فرماتا ہم جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ علماء کی شان ہے۔ تو نبی ہیں، تو نبی کے پاس کیا علم ہوگا؟ نبی کی عقل، وہ تو پوری امت کی عقل کو ایک طرف رکھ دیں، نبی کی عقل تو بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اے چچا، میرے پاس جو علم آیا ہے وہ تمہارے پاس نہیں آیا۔ قد جاءنی، یقیناً جو میرے پاس علم آیا ہے، من العلم ما لم یاتی کا، تمہارے پاس نہیں آیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ میرے پاس جب علم آ گیا اور میرے پاس علم ہے، فاتبعنی، تو میری اتباع کرو، کیونکہ میں حق جانتا ہوں، علم میرے پاس زیادہ، ہدایت کو میں جانتا ہوں، صحیح اور غلط کی تمیز مجھے ہے، تو میری اتباع تم کرو۔ تمہارے پاس وہ علم نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ یہی امت کے لیے بھی حکم ہے کہ علماء کی پیروی کرے، اتباع کرے، جو اہل علم ہے فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ جو اہل علم ہے ان سے پوچھیں اگر آپ نہیں جانتے تو۔ یہی حکم ہے۔ فرمایا جو میرے پاس علم آیا ہے تمہارے پاس نہیں آیا، اب چاہیے یہ کہ تم میری اتباع کرو۔